عالمی سروے کے مطابق 2030 میں آبادی کے لحاظ سے کراچی دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہوگا اور اس کے لیے ماس ٹرانزٹ کا نظام ضروری ہے۔ جس میں مین سرکولر ریلوے بھی شامل ہے۔ پاکستان ریلوے نے کراچی میں آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 60 کی دہائی میں کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کیا۔ سرکولر ریلوے لائن ڈگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر لیاقت آباد سے ہوتی ہوئی کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن پر ختم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کی مرکزی ریلوے لائن پر بھی کراچی سٹی سے لانڈی اور ملیر چھاونی کے درمیان ٹرینیں چلا کرتی تھیں۔ پاکستان ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی نثار احمد میمن نے K21 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے 80 کی دہائی تک شہر میں متحرک متبادل پبلک ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرتا رہا۔ یہ سرکولر ریلوے جب کہ 60s میں آپریشن میں آئی تھی تو اس وقت اس میں جتنے بھی لیول کراسنگ تھے تو اس پہ روڈ ٹریفک بہت کم تھا، تو وہ جیسے ہی ٹرین آتی تھی ٹائملی بند ہو جاتے تھے تو ٹرین اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتی تھی، مگر ود دا پیسیج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ لیول کراسنگ پہ ٹریفک بڑھتی گئی۔ کچھ تو لیول کراسنگ کو کنورٹ کے اوور ہیڈ برج بن گئے مگر سارے نہ بن سکے، تو اس وجہ سے جو وہ بند ہونے میں ٹائم لگنے لگا۔ تو جو پہلے 40 منٹ میں گاڑی پہنچتی تھی کراچی یونیورسٹی سے یا ڈگ روڈ سے واپس سٹی میں، تو اس کو بڑھتے بڑھتے ٹائم 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ تو جب 1.5 گھنٹہ ٹائم کی سب سے اربن ٹرانسپورٹ میں ٹائم کا بڑا فیکٹر ہے، اور ٹائم بچانے کے لیے ہی میٹرو یا ماس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ آتے ہیں، وہ آپریٹو ہوتے ہیں۔ ٹائم جب بڑھ گیا تو لوگوں کی دلچسپی کم ہونا شروع کی۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب کراچی سرکولر ریلوے عروج پر تھی، روزانہ 104 ٹرینیں چلائی جاتی تھیں، جن میں 80 مرکزی لائن اور 24 لوپ لائن پر چلتی تھیں۔ 90 کی دہائی کے شروع میں کراچی سرکولر ریلوے کی تباہی کا آغاز ہوا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں نے کراچی سرکولر ریلوے سے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ آخرکار 1994 میں کراچی سرکولر ریلوے کی زیادہ تر ٹرینیں خسارے کی بنا پر بند کر دی گئیں۔ ڈی ایس ریلوے نثار احمد میمن نے بتایا کہ 1994 سے 1999 تک لوپ لائن پر صرف ایک ٹرین چلتی تھی اور مالی خسارے کی بنا پر 1999 میں کراچی سرکولر ریلوے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ پھر ایک ویو یہ آئی کہ لوگوں نے ٹکٹ لینا بھی چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ جو لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا، ڈپارٹمنٹ کو اس میں جو ریونیو آتا تھا وہ کم ہو گیا، تو آہستہ آہستہ آ کے پھر یہ ٹرینیں کم ہوتی گئیں اور ایک اسٹیج ایسی آئی کہ جس میں اس کو بند کرنا پڑا۔ کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور کسی متبادل نظام کی تلاش نے حکومتوں کو KCR کے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر 17 سال بعد پاک چین اقتصادی راہداری میں اسے شامل کر لیا گیا اور ممکنہ طور پر رواں سال اس منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔ حکومت سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ سید ناصر حسین شاہ کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے 7 لاکھ افراد کو روزانہ بہتر سفری سہولت ملے گی۔ KCR ہمارا ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے کراچی کے شہریوں کا، جس پہ بہرا آپ سب نے اس پہ فوکس بھی کروایا، کئی دفعہ توجہ بھی دلوائی، اور ہمیں خود بھی اس کا ادراک ہے کہ بہت ضروری ہے آج کل کے ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک چیز یہاں پہ فنکشنل تھی جو 1999 میں بند ہوئی ہے۔ ڈی ایس ریلوے نثار احمد میمن کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے 43 کلومیٹر طویل ہوگا۔ مرکزی ریلوے لائن پر کراچی سٹی اسٹیشن سے ایئرپورٹ تک 30 کلومیٹر اور لوپ لائن پر کراچی سٹی سے براستہ لیاقت آباد اور ڈگ روڈ تک 13 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا۔ اس کا پہلے تو روٹ یہ تھا کہ کراچی سٹی سے جا کے کراچی سٹی، وزیر منشن، لیاری، بلدیہ، منگو پیر، یہاں سے پھر لیاقت آباد، ناظم آباد، یہ یونیورسٹی، گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ڈپو ہل، ڈگ روڈ پہ آ کے ختم ہوتا تھا۔ پھر یہ کراچی سٹی سے ڈگ روڈ، مین لائن کا ایسا کراچی سٹی سے ڈگ روڈ، یہ ٹوٹل 43 کلومیٹر ہے۔ 30 کلومیٹر یہ لوپ ہے جو کراچی سٹی سے شروع ہو کے ڈگ روڈ پہ ختم ہوتی ہے، پھر کراچی سٹی سے یا کیاماڑی سے یہ جو ہے پورٹ سے لے کے وزیر منشن سے اس سے یہ ڈگ روڈ تک 13 کلومیٹر یہ ہے، تو ٹوٹل یہ 43 کلومیٹر ہے۔ منصوبے کے مطابق روزانہ 200 سے زائد لوکل ٹرینیں چلا کریں گی اور ایک ٹرین 43 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں مکمل کرے گی۔ KCR کی بحالی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اس کی راہ میں آنے والے تجاوزات ہوں گی۔ تجاوزات میں تقریباً 4,500 سے زائد پکی تعمیرات ہیں، جس میں بڑی تعداد مکانات پر مشتمل ہے۔ تاہم صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ منصوبے کی بحالی کے لیے کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ منصوبہ کراچی کے شہریوں کے لیے ہے،
وہ اگر پلیٹ فارم پہ کوئی آ کر گھر بنا لے گا, اسٹیشن میں آ کے کوئی گھر بنا لے گا, پٹڑی پہ کوئی گھر بنا لے گا, کوئی باتھ روم بنا لے گا, کوئی ڈرائنگ روم بنا لے گا, تو اس کی تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. کراچی سرکولر ریلوے سی پیک منصوبے کا حصہ بن چکا ہے اور ممکنہ طور پر رواں سال اس میگا منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا اور کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے شہر قائد کے لاکھوں شہری گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر پائیں گے. کیمرہ ٹیم آصف نور و محمد عرفان کے ساتھ فرید فاروقی, K21 نیوز, کراچی.